بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن 3 لونگ پر سورہ اخلاص پڑھ کر اس جگہ رکھ دو، دولت ہی دولت آئے گی، جو کہ آنے والی 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ رجب کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی دن جو بندہ صرف 3 عدد لونگ کے دانے پر سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اور رب کعبہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ہر مشکل پریشانی سے نجات کا حل ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بھی مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن صرف 3 بار یہ خاص وظیفہ لازمی کر لینا۔ رجب کے مہینے میں 3 لونگ کے دانے پر آج تک جس نے بھی سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنے پرس یا اپنے گھر کے کسی بھی الماری میں رکھ لیا، اس کی برکات سے، سورہ اخلاص کی فضیلت سے اور ماہ رجب کے مہینے کی خاص رحمتوں برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی اور نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں، اور محترم ناظرین کرام، گھر کے تمام افراد کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر گھر کی عورت کر لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اور اولاد بھی کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب، اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا مجرب ہے کہ یہ 3 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جن گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، رجب کے مہینے میں 3 عدد لونگ پر سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اور اتنا رزق عطا فرمایا ہے، اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، یا نظر بد ہے، اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی، تو ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو رجب کے مہینے میں 3 عدد لونگ کے دانے پر سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے پاس رکھ لو۔ آج تک یہ خاص وظیفہ جس نے بھی کیا، رجب کے مہینے میں کیا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیا، میرے رب نے اس کی اور اس کی آنے والی نسلوں تک کامیابی کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو سن سکیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ بند تقدیر کے تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو، رجب کے مہینے میں صرف 3 بار سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھو۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ رجب کے پہلے مہینے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
3, 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو زور سے بند کر لیجیے اور سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیجیے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لونگ کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی بند کر کے 25 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ پر رحمتیں برکتیں برس جائیں گی۔ اس طرح آپ نے دوسرا لونگ کے دانے کو ہتھیلی پر رکھنا ہے اور مٹھی بند کر کے پھر آپ نے 25 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ جو یقین کا عمل سے سورہ اخلاص کو پڑھے گا اس پر رب کی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ ہر مقصد میں کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا۔ صرف 25 بار سورہ اخلاص لونگ کے تینوں دانوں پر پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور جگہ چھوڑے بغیر یا غنی یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ رب کے 2 صفاتی نام یا غنی یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا غنی یا رزاق ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنی یا رزاق ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنی یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا غنی یا رزاق کی کرتے ہی رجب کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے، گھریلو مسائل ہے، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، ہر ناممکن خواہش ممکن ہو جائے گی۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن سورہ اخلاص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق 3 لونگ کے دانے پر کرنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی آنے والی 7 نسلوں میں کامیابی کو لکھ دے گا۔ اللہ والو، کامیابی صرف آپ تک نہیں، آپ کی نسلوں تک ملے گی۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑو۔ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ یہ خاص وظیفہ صرف رجب کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بڑے دن باقی ہیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ لینا، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ یقین کامل، ایمان کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کر لو۔ 3 لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد لونگ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے لونگ کے دانے پر 25 بار سورہ اخلاص اور 100 دانوں کی ایک تسبیح یا غنی یا رزاق لونگ کے دانے پر پڑھنے کے بعد اس لونگ کے دانوں کو یا تو اپنے پرس میں رکھ لیجئے گا یا گھر میں جہاں زیورات یا پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں وہاں رکھ لیجئے گا۔ اس لونگ کے دانے کو اگلے رجب تک سنبھال کر رکھیے گا۔ کمالات دیکھنے والے پورا سال ہر مقصد میں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، محترم ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ فیملی، فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کا پڑھنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔